اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و علیہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا، وہ خدا، وہ ذات پروردگار، وہ کمال مطلق ہے، اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ بھی اس کی ذاتی صفات ہیں، صفات ذاتی ہیں، اور ان صفات کے اندر بھی کمال بے نہایت ہے، یعنی ایسی صفات ہیں جو ان لمیٹڈ ہیں۔ خود بھی ایسی ذات ہے جو کمال مطلق ہے، اور اس کی صفات چاہے علم خدا ہو، قدرت خدا ہو، عفو و بخشش خدا ہو، جتنی بھی خدا کی صفات ہیں وہ لامتناہی ہیں، ان لمیٹڈ ہیں۔ اس پروردگار نے انسان کو خلق فرمایا تاکہ انسان اس کمال کی طرف سفر کرے۔ انسان کو خلق فرمایا تاکہ انسان اس کمال کی طرف سفر کرے۔ بس یہ کمال کی طرف جو سفر ہے، سفر بے نہایت سفر ہے، جس کی لمٹ نہیں ہے، بے نہایت سفر ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت کہ جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا، یعنی فطرت پروردگار، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق فرمایا، اس کے اندر وہ استعداد رکھ دی ہے کہ اگر یہ ترقی کرنا چاہے، اگر یہ کمال کی طرف جانا چاہے تو وہ اس کمال مطلق کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ اور حدیث میں ہے وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ رنگ خدائی میں، رنگ الہی میں اپنے آپ کو رنگو۔ بس انسان نے اس کمال بے نہایت کی طرف سفر کرنا ہے۔ انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے، یہ سفر اس کمال مطلق کی طرف سفر ہے، جو انتہائی طویل سفر ہے، انتہائی کٹھن سفر ہے، اور ایسا سفر ہے جو ان لمیٹڈ ہے۔ اب اس طویل سفر کے لیے، اتنے لمبے سفر کے لیے انسان کو اسوہ کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، آئیڈیل کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس سفر میں اس آئیڈیل، اس رہنما
اس گائیڈ کی مدد سے اس طویل سفر کو طے کر سکے، کیونکہ لامتناہی سفر ہے، پل پل میں خطرات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق فرمایا تو انسانی شکل میں خلق فرمایا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسانی شکل میں خلق فرمایا، لیکن انسان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ توجہ کی، انسانی شکل میں خلق فرمایا ہے، انسان بنا کے نہیں بھیجا۔ اس کے اندر استعداد رکھی، ایبلٹیز رکھی، قابلیت رکھی، فطرت رکھی، لیکن اس نے خود اپنی کوشش سے انسان بننا ہے، یعنی انسانیت کے مراحل کو طے کرنا ہے۔ شکل انسانی میں بھیجا ہے، لیکن اس نے انسانی مراحل کو طے کر کے انسانیت کو حاصل کرنا ہے، انسانیت کو حاصل کرنا۔ یا یوں کہوں کہ اس کا ظاہر تو انسان ہے، لیکن باطن کے اندر اس کے اندر استعداد چھپی ہوئی ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنے باطن کو بھی اپنے ظاہر کے مطابق بنانا ہے، اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے مطابق ڈھالنا ہے، یعنی انسانیت پیدا کرنی ہے، انسانی صفات پیدا کرنی ہے، انسانی اقدار اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، تب وہ انسان بنے گا۔ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے گا وہ انسان ہو جائے گا۔ لیکن خدا یہ فرما رہا ہے کہ انسان ساری زندگی دنیا میں نے تمہیں اختیار دیا، تجھے احسن الخالقین کی بنیاد پر بہترین صورت میں خلق کیا، کہ اس سے بہتر کوئی صورت ہو نہیں سکتی تھی۔ تجھے انسانی صورت میں بھیجا اور تجھے اختیار دیا کہ اپنے باطن کو بھی اپنے ظاہر کے مطابق بنائے۔ اب اگر تو نے اپنے ظاہر کے مطابق اپنی باطن کو بنا لیا، یا انسانی صفات بنا لی اور انسانیت کا کمال حاصل کر لیا تو ٹھیک، اگر نہ کیا تو آخرت میں پھر میں ایک کام کروں گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب تو نے جب اپنے باطن کو اپنے ظاہر کے مطابق نہیں ڈھالا، اور تیرا باطن حیوانی صفات پر پر ہے، اور تیرا باطن حیوانی ہے، ظاہر انسان ہے، تو اب میں یہ کام کروں گا کہ اب میں تیرے ظاہر کو تیرے باطن کے مطابق بنا دوں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تیرے ظاہر کو تیرے باطن کے مطابق بنا دوں گا۔ اور اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے کہ بہت سارے انسان حیوانی شکل میں محشور ہوں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جس دن وحوش جانور اٹھائے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے۔ جانوروں کو محشور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی انسان ہوں گے جو حیوانی شکل میں محشور ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باطن کو درست نہیں کیا تھا، باطن اس کا اندر حیوان تھا، انسانیت نہیں تھی، ظاہر انسان تھا، تو اللہ نے اس کے ظاہر کو بھی اس کے باطن کے مطابق بنا دیا۔ قاضی محترم، پس رہنما کی ضرورت ہے، آئیڈیل کی ضرورت ہے، اسوہ کی ضرورت ہے۔ اس کمال بے نہایت کی طرف سفر کرنے کے لیے اسوہ کی ضرورت ہے۔ اب اس اسوہ کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، اور آخر میں ایک اسوہ کامل کو بھیجا کہ جس کے بارے میں یہ فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بالتحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ آخر میں اسوہ کامل بھیج دیا، لیکن یہ اسوہ کامل جب اللہ نے بھیج دیا تو تمام لوگوں کے لیے اسوہ ہے، انسانوں کے لیے اسوہ ہے، مرد ہیں تو اس کے لیے اسوہ ہے، خواتین ہیں تو ان کے لیے اسوہ ہے رسول خدا۔ لیکن خواتین کے بعض ذمہ داریوں کے اعتبار سے، بعض چیزوں کے اعتبار سے رسول خدا اسوہ نہیں بن سکتے تھے۔ ایک خاتون کبھی بیٹی کے روپ میں ہے، کبھی بیوی کے روپ میں ہے، کبھی ماں کے روپ میں ہے، مختلف ذمہ داریاں ہیں، تو کیا رسول خدا ایک بیٹی کے عنوان سے، ایک بیوی کے عنوان سے، ایک ماں کے عنوان سے بھی اسوہ ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اسی لیے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی گویا کہ میرا اسوہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک فاطمہ نہ ہو۔ میری بعثت کا مقصد، میری ہدایت، میرا اسوہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب فاطمہ نہ ہو۔ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے،
فاطمہ میرا جز ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے بغیر میرا مقصد مکمل نہیں ہوتا، ہدف بعثت مکمل نہیں ہوتا، اور میں آیا ہوں تاکہ انسانی اقدار کی تکمیل کروں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں تاکہ انسانی اقدار کی تکمیل کروں، اور فاطمہ الزہرا کے بغیر یہ ہدف مکمل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، پس فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جو ہدف بعثت رسول خدا کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ہیں، کہ جن کے بغیر اسوہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ ہستی کہ ہم دیکھیں کہ مستدرک الوسائل میں حاکم نیشاپوری اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام بھی کہا جاتا ہے، مستدرک الصحیحین کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ الناس خلقا وکلاما وحدیثا برسول اللہ من فاطمہ، فرمایا کہ میں نے لوگوں میں سے فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی کو کلام کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے رسول خدا سے زیادہ مشابہ نہیں پایا، کہ ان کا چلنا بھی رسول خدا کے مطابق، ان کے بات کرنا بھی رسول خدا کے مطابق، ان کا اٹھنا بھی رسول خدا کے مطابق، ان کا بیٹھنا بھی رسول خدا کے مطابق، یعنی کاملا رسول خدا کے شبیہ تھی۔ اور فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا کو میں نے سچا پایا ہے، یہ حضرت عائشہ فرماتی۔ اور کیا فرماتی ہیں اور یہ ذہبی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی، رسول خدا 4 کام کرتے تھے۔ کون سے 4 کام؟ فرمایا رسول خدا جب بھی فاطمہ الزہرا آتی تھی تو رسول خدا پہلا کام کرتے رحبا بہا، ان کو مرحبا کہتے، استقبال کرتے، مرحباً بکے۔ دوسرا کام قام الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، کھڑے ہو کے ان کی طرف آگے بڑھتے تھے، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ تیسرا کام فرمایا، تیسرا کام یہ کرتے تھے وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَبَّلَهَا، ان کے ہاتھ کو لیتے تھے، پکڑتے تھے اور اس ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے۔ اور چوتھا کام رسول خدا کیا کرتے تھے؟ فرمایا چوتھا کام یہ کرتے تھے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ یہ رسول خدا، دیکھیں رسول خدا کی سیرت یہ تھی، فرما رہی ہیں جب بھی فاطمہ الزہرا رسول خدا کے پاس آتی تو رسول خدا یہ 4 کام کرتے تھے۔ اب رسول خدا کا یہ کرنا، اتنا احترام کہ کوئی باپ کسی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کرتا، تو یہ رسول خدا کا یہ احترام کرنا کسی اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ وہ بیٹی ہیں، فقط احساسات کی بنیاد پہ نہیں، فقط جذبات کی بنیاد پر نہیں، فقط باپ اور بیٹی کے محبت کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا بلند ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بی بی زہرا کے بغیر رسول خدا کو اسوہ کامل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ وہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب جب رسول خدا کی طرح یہ اسوہ ہیں تو ضروری ہے کہ معصوم بھی ہونی چاہیے، کہ جس طرح رسول خدا معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو جو اسوہ بنتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصومہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت مریم کی عصمت کے اوپر دلیل موجود ہے، یعنی خواتین میں حضرت مریم وہ خاتون ہے کہ جو معصومہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ قرآن نے بیان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ
فرشتوں نے جب یہ کہا کہ اے مریم ان اللہ استفا کے، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، واصطفا کے، ان اللہ استفا کے، وطہر کے، اور تجھے پاکیزہ بنایا، واصطفا کے علی نساء العالمین، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں کے اوپر چن لیا ہے۔ بس حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ یہ پاکیزگی کی گواہی یعنی کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اسی طرح بی بی زہرا کی عصمت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے ذیل میں، یہ چونکہ سنت تفاسیر میں، شیعہ تفاسیر میں، سب میں جو ہے وہ بڑی اہم تفاسیر میں اس آیت تطہیر کے ذیل میں بیان ہوا کہ آیت تطہیر کے مصداق کون ہیں، اور جن میں سے 5 ہستیاں جن کے پاس بارے میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ یہ اہل بیت میں، اور جن کی طہارت کی گواہی دی گئی ہے۔ اور اسی مناسبت سے حدیث قصہ بھی ہے کہ جس حدیث قصہ میں مرکز و محور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جب اللہ تعالیٰ تعارف کراتا ہے اپنے فرشتوں کو کہ کون ہے اس چادر تطہیر کے نیچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ ان تمام طہارتوں کا مرکز و محور بھی فاطمہ الزہرا ہے۔ اس انداز سے تعارف کراتا ہے کہ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یعنی فاطمہ الزہرا ان تمام طہارتوں کا مرکز ہیں۔ تو عصمت فاطمہ الزہرا اس آیت تطہیر سے ثابت۔ اب یہاں ایک اور سوال اٹھاؤں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، تو آج کے دور میں، آج کے ماڈرن ایج میں، آج کے دور کی خواتین کے لیے وہ بی بی کی جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گئیں، جن کی سیرت، جن کے کردار، جن کے کریکٹر کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اس قدر گھر میں کام کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اس قدر گھر میں جھاڑو دیتی تھیں کہ آپ کا لباس خاک آلود ہو جاتا تھا، اس قدر پانی بھر کے لاتی تھیں کہ آپ کے بدن پر مشکیزے کے نشان پڑ جاتے تھے، حتیٰ خود بھوکی رہ جاتی تھی لیکن مساکین کو کھانا کھلا دیتی تھی۔ یہ وہ سیرت و کردار کے پہلو جو بیان کیے جاتے ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے گزر گئیں۔ اس دور کے تقاضے اور تھے، آج کے دور کے تقاضے اور ہیں۔ آج کے ماڈرن ایج میں، آج کے اس پیش رفتہ دور میں، آج کے اس دور میں خواتین کے لیے یہ بی بی فاطمہ الزہرا جو 1400 سال پہلے گزر گئی، اس انتہائی قدیمی زمانے میں گزر گئی، جو انتہائی سادہ زندگی تھی اس میں گزر گئی، آج کی ماڈرن ایج میں، آج کے اس گلوبل ولیج کے دور میں، آج کے اس زمانے میں کہ جہاں ترقی ہے، پیش رفت ہے، کیسے بی بی زہرا اسوہ بن سکتی ہے، کیسے آئیڈیل ہو سکتی ہیں، کیسے نمونہ عمل ہو سکتی ہیں؟ اعتراض بھی کیا جاتا ہے بعض جگہ، کیا آپ بی بی زہرا کو اسوہ بنا رہے ہیں، آئیڈیل بنا رہے ہیں؟ کیسے آج کے دور کی خواتین کے لیے وہ آئیڈیل ہو سکتی ہیں، اسوہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں عزیزان محترم، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئیڈیل اسوہ کسے کہتے ہیں، اسوہ کسے کہتے ہیں، اسوہ ہونے کا معیار کیا ہے، کن چیزوں میں اسوہ ہے؟ رسول خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بالتحقیق رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اب رسول خدا کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ رسول خدا بھی 1400 سال پہلے گزر گئے، قرآن بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ رسول خدا کیسے اسوہ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے سیرت۔ پہلے اس چیز کی وضاحت کرنے مقدمہ بیان کروں گا میں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تاریخ اور سیرت معمولاً ہم دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یعنی کہ جو کچھ واقع ہوا اس کو نقل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، حقائق ما واقع، جو کہ واقع ہوا اس کو نقل کر دیا گیا، جو کچھ کیسے واقع ہوا، کس طرح سے واقع ہوا اس کو نقل کر دیا گیا، یہ تاریخ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے گھر میں جھاڑو دیا، یہ تاریخ ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چکی پیستی تھی، یہ تاریخ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خود بھوکی رہ گئی اور مسکین کو کھانا کھلا دیا، یہ تاریخ ہے۔ یہ تاریخ کے مختلف پہلو ہیں۔ یا آپ رسول خدا کی زندگی کو لیں تو رسول خدا نے یہ کام کیا، یہ تاریخ ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو تاریخ سے متعلق ہیں، لیکن سیرت کیسے کہتے ہیں؟ سیرت روش عمل کو کہتے ہیں، اسلوب عمل کو کہتے ہیں، یا اس عمل کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات و احساسات و ارادے اور نیت کو کہتے ہیں سیرت۔ تاریخ اس ایک عمل کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ واقع ہو گیا، لیکن سیرت پوری زندگی کے اوپر محیط ہوتی ہے، پوری زندگی کے اوپر، کہ جو انسان کے ارادے، اختیار اور روش اور اسلوب عمل کو کہا جاتا ہے کہ کس انداز سے اور کس ارادے سے اور کس نیت کے ساتھ یہ عمل انجام دیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کر دوں میں، دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق آلات سے ہے، ابزار سے ہے، انسٹرومنٹ سے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہر زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ہر زمانے میں بدل جاتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا تھا، خچر استعمال ہوتی تھی، یا گدھا استعمال ہوتا تھا، تو آج کے دور میں نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں لباس اور طرح سے پہنا جاتا تو آج کے زمانے اور نہیں ہے، معاشرے اور کلچر کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے بدل گیا۔ اگر اس زمانے کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے تھیں، تو آج کے دور میں وہ نہیں ہے۔ یعنی آلات زندگی، ابزار زندگی، انسٹرومنٹس تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سنت یہی سمجھ لی۔ آپ دیکھ لیں حضرت رسول خدا لکڑی کی مسواک استعمال کرتے تھے، ہم نے بعض نے کہا کہ نہیں یہی سنت ہے، یعنی سنت کو انتہائی کم ترین چیز میں لے کے آ گئے۔ اگر رسول خدا نے کبھی اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے پانچے اوپر کر لیے شلوار کے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی سنت ہے، ہم اسی کے ساتھ چمٹ گئے۔ یعنی ہم نے انہی بنیادی ترین چیزوں کو جو کہ ابزار زندگی، ذات زندگی، وقت کے تقاضے، ان کو ہم نے سنت سمجھ لیا، حالانکہ یہ سنت نہیں تھی۔ ہم نے رسول خدا کی سنت کو فقط ان چند چیزوں میں محدود کر دیا اور سنت کہنا شروع کر دیا۔ کسی خاص مکتب کو یا کسی خاص فرقے کو ہٹ کرنا مقصود نہیں، اوورآل میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ہم نے اتنی سنت کو محدود کر دیا کہ چند چیزوں میں ہم نے کہا کہ یہ سنت ہے۔ رسول خدا کے اعلیٰ انسانی اقدار کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے یہ بھلا دیا کہ رسول خدا کا اخلاق کیسا تھا۔ رسول خدا کرم کا مظہر تھے، رسول خدا عفو و بخشش کا مظہر تھے، رسول خدا رحمت للعالمین تھے، رسول خدا کس طرح سے بے نواؤں کو گلے لگاتے تھے، رسول خدا کس طرح فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کس طرح ان کو گلے لگاتے تھے، یہ سب بھلا دیا، صرف چند چیزوں کو لے لیا کہ یہ سنت ہے۔ سنت یہ نہیں۔ اسی طرح سیرت بھی یہی ہے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ دیکھیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی فداکاری کیسی ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کیسی ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا انفاق کیسا ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا زہد کیسا ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت کیسی ہے۔ اسوہ ہے اس اعتبار سے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر وہ کون سی اخلاقی کوالٹیز موجود ہیں، یہ اسوہ ہے، نہ کہ آلات زندگی، انسٹرومنٹس کے اعتبار سے، ابزار زندگی کے اعتبار سے۔ بس ہم نے بی بی زہرا کی زندگی میں یہ اسوہ اور نمونہ دیکھنا ہے۔ عزیزان محترم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اگر آج کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، اور ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی خواتین کی بھی سردار ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کی خواتین کی ذمہ داری اور سرداری بی بی زہرا کے پاس ہے، تو وہ اس پر آئیڈیل ہیں، تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی کو پرکھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ تاریخی پہلوؤں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، پہلے سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک ماں، ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے، ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے بی بی زہرا اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ اس قدر بی بی زہرا کا کردار، بی بی زہرا کا کریکٹر اور بی بی زہرا کو اسوہ اتنا بلند ہے ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے کہ رسول خدا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں
فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں۔ کتنی شفقت، کتنی مہربانی، کتنا انس اپنے باپ کے ساتھ، کہ اس طرح سے انس کیا، اتنی شفقت فرمائی اپنے باپ کے ساتھ کہ جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی۔ آپ دیکھیں تاریخی شواہد کو دیکھیں، حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی ہیں، والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، رسول خدا تنہائی محسوس کرتے ہیں، ایک طرف سے کفار اور مشرکین کی طرف سے پریشر ہے، حضرت ابو طالب وفات پا گئے، حضرت خدیجہ وفات پا گئی، اب رسول خدا تنہا ہے، مشکلات کا ہر طرف سے مشکلات ہے، محاصرہ ہے، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس موقع پہ اپنے بابا کی غمخوار ہیں، تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں۔ اگر کہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ میرے بابا زخمی ہیں یا انہیں پتھر مارے گئے تو آتی ہیں، فوراً ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتی ہیں، پٹی کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی محیط نے مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس جب رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے اور حالت سجدہ میں تھے تو اونٹ کی اوجری لا کر رسول خدا کی پشت مبارک پر رکھی، اور سب مشرکین کھڑے سائیڈوں پہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ بی بی زہرا کو کسی نے خبر دے دی، چھوٹی سی ایج ہے، دوڑتی دوڑتی گھر سے آتی ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی پشت سے وہ بھاری اوجی اٹھاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، اور ایک طرف ان کو نفرین کرتی جاتی ہیں کہ دیکھو رسول خدا کے ساتھ کیا کیا۔ یہ شفقت، یہ مہربانی کہ جب حضرت رسول خدا کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ فرار کر رہے ہیں، لوگ جنگ سے فرار کر کے گھروں کی طرف، مدینے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میدان کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ جاؤں اپنے بابا کے زخموں پہ مرہم رکھوں۔ آتی ہیں، آ کے آپ کے زخمی دانتوں کے اوپر جو ہے مرہم لگانے کی کوشش کرتی ہیں، خون نہیں رکتا، کپڑا جلاتی ہیں، جلا کے اس کو رکھتی ہیں تاکہ خون رک جائے، اور گریہ کرتی ہیں، روتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے ایسا کردار اپنایا کہ ام ابیہا کا لقب پا لیا، کہ آج کی خواتین کیا اپنے باپ کے اعتبار سے، باپ کے احترام کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح نہیں ہو سکتی؟ کیا بی بی زہرا ان کے لیے اسوہ نہیں، رول ماڈل نہیں؟ اس اعتبار سے یقیناً ہے۔ اگر ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے اہم جو پہلو ہے، جب رسول خدا نے مولا علی سے پوچھا کہ علی فاطمہ الزہرا کو کیسا پایا، تو حضرت مولا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں سب سے بہترین پایا ہے، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں سب سے بہترین پایا ہے۔ یعنی وہ علی، یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا، وہ علی کہ جو خود ایمان کامل ہیں، کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا جنگ خندق میں کہ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ علی فرما رہے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں سب سے بہترین پایا ہے، نعم العون، بہترین معاون پایا ہے۔ کیسی بیوی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا؟ کبھی مولا علی سے تقاضا نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ایک دفعہ مولا علی گھر میں تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے بی بی زہرا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا یا ابا الحسن، احترام سے پکارتی تھی، یا ابا الحسن، کنیت کے ساتھ، کہ چند دن سے گھر میں کچھ نہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کیا فرماتی ہیں کہ میں خدا سے شرم و حیا محسوس کرتی ہوں کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کروں کہ جس پر آپ کی قدرت نہ ہو۔
یہ وہ بیوی زارہ کہ یا فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے منع کیا تھا کہ اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگنا، جب وہ لے آئے تو ٹھیک۔ قناعت اس قدر، زہد و تقوی، پرہیزگاری، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ایثار، قربانی، گھر کی خاطر، بچوں کی خاطر ایثار کرتی ہیں، قربانی کرتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، یعنی تابعداری ہے، اطاعت ہے، اور اس قدر ایسا نمونہ پیش کرتی ہیں کہ واقعاً نعم العون علی طاعت اللہ کا مصداق قرار پاتی ہیں۔ شادی کی ابتدائی ایام میں مولا علی نے اور بی بی زہرا نے ارادہ کیا کہ رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، جا کے اپنے کاموں کی تقسیم کے بارے میں رسول خدا سے مشورہ لیتے ہیں۔ جب رسول خدا کے پاس گئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ گھر کے اندر کے کام بی بی زہرا کے سپرد ہیں اور گھر کے باہر کے کام علی کے سپرد ہیں۔ تو بی بی زہرا فرماتی مجھے اس پہ اتنی خوشی ہوئی کہ رسول خدا نے مجھ سے گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ڈالی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک نقطہ بیان کروں گا کہ دیکھیں آج فیمنزم، حقوق نسواں کی مختلف NGOs اور اس طرح کے افراد نے خواتین کے ذہنوں میں ایک عجیب سی کشمکش بنا دی، ایک ٹسل بنا دی ہے، مرد و عورت کے درمیان ٹسل۔ یہ ٹسل کہاں سے آئی؟ یہ ٹکراؤ کہاں سے آیا؟ دیکھیں انہوں نے خواتین کے ذہن میں مساوات ڈال دی کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، برابری ہونی چاہیے۔ دیکھیں مساوات اور انصاف میں فرق ہے۔ اسلام مساوات کا قائل ہے لیکن ساتھ ساتھ انصاف بھی ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں 3 طرح کے بیسیکلی نظریے ہیں خواتین کے بارے میں۔ ایک جس کو کہا جا سکتا ہے کہ قدیمی جہالت پر مبنی نظریہ خواتین کے بارے میں، محدودیت کا نظریہ کہ خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں اور خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے۔ یہ زمانہ قدیم سے رہا ہے، جاہلیت کے دور سے رہا ہے، اس کی کوئی بھی تصدیق نہیں کرتا۔ خواتین کے حقوق ان سے چھین لیے جائیں، خواتین کو گھر میں بند رکھا جائے۔ دوسرا نظریہ مغربی نظریہ ہے کہ سب کچھ آزاد، ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں مساوات اور ذمہ داریوں میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ اور تیسرا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے۔ دیکھیں افراط، تفریط اور اعتدال کو ہم نے دیکھنا ہے، اور بی بی زہرا کی سیرت میں یہ ہمیں اعتدال نظر آتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ 3 طرح کی خواتین ہیں۔ ایک وہ کہ جو کہ کہا جائے کہ بالکل قدیم زمانے کی اسی انداز میں، اسی پرانے دور کی خواتین، ایک جو مغربی طرز فکر رکھنے والی اور ماڈرن، ایک فاطمی کردار رکھنے والی خواتین۔ اسلام مساوات کی بات کرتا ہے کہ مرد اور عورت انسانیت میں، شرف انسانیت میں، کمال انسانیت میں، ایمان میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ حصول علم میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہیں۔ مساوات ایمان کے اعتبار سے، درجات ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے قرآن کریم نے بیان کیا، مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر کے درجات ہیں۔ مساوات کی بات کر رہی ہے، لیکن جہاں ذمہ داریوں کی بات آئی تو وہاں پہ مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ یہاں پہ انصاف کی رعایت کی گئی۔ دیکھیں مساوات ہر جگہ پہ اچھی نہیں ہوتی، بعض جگہ پہ مساوات صحیح ہے اور بعض جگہ پہ انصاف کی ضرورت ہے۔ قالب کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، جس ساخت نے جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اعتبار سے اگر ذمہ داریاں نہ لگائی جائیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں اس سے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ڈال دی جائیں، مثال کے طور پر اگر مرد کی ذمہ داریاں خواتین کے کندھے پہ ڈال دی جائیں اور خواتین کی ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی جائیں تو یہ مساوات تو ہو سکتی ہے، انصاف نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ یعنی آپ نے اس کے ذمہ جو ذمہ داریاں تھیں اس سے بڑھ کر ان کے اوپر لگا دی، تو یہ انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے۔ یہ مساوات تو ہو سکتی ہے، بس حقوق کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اسلام بھی مساوات کا قائل ہے، لیکن انصاف بعض جگہ پہ، انصاف ہر جگہ ضروری ہے۔ بعض جگہ ممکن ہے کہ مساوات ہو لیکن انصاف نہ ہو۔ تو یہی مسئلہ یہ ہوا کہ غرب نے
ایک نظریہ دیا، ایک مغرب نے ایک نظریہ دیا، اور یہ یقیناً یہ نظریہ اس وقت وجود میں آیا کہ جب ایک معاشی انقلاب آیا۔ اس معاشی انقلاب کے بعد ان کو لیبر کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے یہ پسا ہوا طبقہ خواتین تو موجود ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور کم ترین سرمایے کے ساتھ، کم ترین اجرت کے ساتھ ہم ان سے استفادہ کریں گے، لہذا ان کو لے کے آئے۔ اور اس کے پیچھے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، تاجرانہ فکر موجود ہے جو مغرب نے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے۔ اس کے پیچھے وہ تاجرانہ سوچ موجود ہے، اس ہوس پرستی موجود ہے کہ جس نے ابھارا اور کہا کہ خواتین کو برابری کے حقوق دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسلام بھی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ خاتون ترقی کرے، رشد کرے، علمی میدانوں میں آگے بڑھے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ خواتین کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ انصاف کی رعایت کی ہے اسلام نے۔ اور اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو حجاب اور پردہ خاتون کے لیے قید نہیں ہے، خاتون کی مجبوری نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ حجاب اور پردہ اس کی قید نہیں ہے بلکہ دفاعی حصار ہے، اور حجاب اور پردہ خاتون کو اس کی پیشرفت سے روکتا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے اسی حجاب اور پردے کی بنیاد پہ وہ اور زیادہ ترقی کرے۔ تو لہٰذا اسلام حقوق کی بات کرتا ہے لیکن ساتھ انصاف کی بات کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ ہیں کہ جو گھر میں رہتے ہوئے بھی اتنی بامعرفت ہے، بابصیرت ہیں کہ معاشرے کے مردوں سے زیادہ بابصیرت ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی سیاست میں دخیل ہیں، سیاست میں دخالت نہیں۔ اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیاست میں دخالت نہ ہوتی تو رسول خدا کے بعد جو سیاسی حالات پیش آئے تو بی بی زہرا گھر میں ہی رہتی، نہ نکلتی، ولایت کے دفاع کے لیے نہ نکلتی، ان کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی کہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں تو گھر کے کام کرنے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، گھر میں رہتے ہوئے ہی بابصیرت ہیں، علم کے ایسے مرتبے پہ فائز ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ مصحف فاطمی آج امتیاز ہے علمی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اس مرتبہ علم کے اوپر فائز ہیں کہ ائمہ معصومین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فاطمہ زہرا ہماری جدہ، ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے۔ تو لہٰذا اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے۔ یہ سیرت فاطمی ہے۔ سیرت فاطمی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی کوتاہی نہ کرے اور گھر میں رہتے ہوئے بھی معاشرے سے کٹ کے نہ رہے۔ عزیزان محترم، پس ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے بی بی زہرا کا ایک بہترین آئیڈیل، ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج گھر میں ناچاکیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، طلاق کی شرح آپ جانتے ہیں نکاح سے بڑھ چکی ہے، یہ ٹینشنیں، گھریلو مسائل، تربیت کے مسائل، بہت سارے مسائل جو معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی نمونہ نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں، کیونکہ بے جا توقعات وجود میں آ گئی، متقابل کا احترام ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا احترام، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے احترام ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت ختم ہو گئی، ایک دوسرے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے، کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات وجود میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹینشنیں وجود آتی ہیں اور مشکلات، گھریلو مشکلات وجود میں آتی ہیں۔ لیکن پس بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وہ آئیڈیل ہے، وہ نمونہ ہے، وہ اسوہ ہے اس قدر کہ گھر کے اندر محبت کی فضا ہے، احترام کی فضا ہے۔ حتیٰ آخری وقت میں بی بی زہرا مولا علی سے یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اے علی، میں نے ساری زندگی کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ سے خیانت نہیں کی، اور فرمایا کہ جب سے میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی ہے کبھی میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اور مولا علی بھی فرماتے ہیں معاذ اللہ، کیسے ممکن ہے اے رسول خدا کی بیٹی، کیسے ممکن ہے، آپ سے یہ بعید ہے اس طرح، آپ اعلیٰ ہیں، آپ شرف کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے، معرفت الہی کے اعتبار سے بہت بلند ہیں، یہ آپ سے تصور کرنا ہی بعید ہے۔ وہ محبت کی فضا، احترام کی فضا گھر کے اندر۔ عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے بی بی زہرا ایک ماں کے اعتبار سے کس طرح آئیڈیل اور کس طرح نمونہ ہے، تو
ان کے بچوں کو دیکھ لیں، ان کے بچوں کے کردار کو دیکھ لیں، مولا حسن و حسین کو دیکھ لیں، بی بی زینب و ام کلثوم کو دیکھ لیں، ان بچوں کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بی بی زہرا نے کس طرح سے ایک بہترین ماں کا رول اور نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا اپنے آپ کو. ایک بہترین اسوہ ہے ایک ماں کے اعتبار سے. گھر میں بچوں کے لیے تربیت کے اصولوں کی رعایت کرنا، بچوں کو پرسنالٹی دینا، شخصیت دینا. آپ دیکھیں حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کے جملے کہ جب بچے آتے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ یا ولدی یا ولدی یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے بیٹے، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوے دل. اتنے احترام کے ساتھ پکارتی ہیں، اور بچے بھی احترام کے ساتھ. یہ ایک دوسرے کے احترام کی فضا، محبت کی فضا، وہ اخلاقی اصول ہیں. احترام دینا بچوں کو، اور پھر بچوں میں دین کے لیے سیکھنے کا جذبہ، قرآن کو پڑھنے کا جذبہ، عبادت الہی کی طرف رغبت دلانا. یہ سیرت حضرت زہرا میں موجود ہے. بچوں کو خود بھیجتی ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ رسول خدا نے، آپ کے نانا نے آج کیا فرمایا ہے، آج کس بارے میں خطبہ دیا ہے. جب واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آج آپ کے نانا نے کس بارے میں خطبہ دیا، کوئی نئی آیت تو نازل نہیں ہوئی. گھر کے ماحول میں قرآن کی طرف توجہ دیتی ہیں. تو یہ وہ تربیت کی اصول ہے کہ جو ایک ماں ہونے کے اعتبار سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے، اگر ماں عبادت گزار ہوگی تو بچے بھی عبادت گزار ہوں گے. اگر ماں قرآن کو اہمیت دے گی تو بچے بھی قرآن کو اہمیت دیں گے. اگر ماں اخلاق کی رعایت کرے گی تو بچے بھی اخلاق کی رعایت کریں گے. اگر ماں اپنے شوہر کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرے گی تو بچے بھی بات کریں گے احترام کے ساتھ. اگر ماں ان کو احترام سکھائے گی تو وہ بھی خود احترام. یعنی تربیت، گھر کا ماحول تربیتی اصولوں کی بنیاد پر ہو. ایک بہترین ماں، ایک آئیڈیل ماں، ایک اسوہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ماں کے اعتبار سے. تازہ محترم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آج کی خواتین کے لیے اسوہ، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، اور ہر زمانے کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. فرمایا کہ پہلی چیز زیارت و وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا. رسول خدا کے چہرے کی زیارت اس اعتبار سے یہ نہیں فرمایا کہ بابا کے چہرے کی زیارت، نہیں، بلکہ رسول خدا، اس لیے کہ وہ الہی نمائندہ ہیں. یعنی رسول خدا کے چہرے کی زیارت یعنی کہ ان کی دل میں محبت ہے، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرتی ہوں میں، ان کے تابع فرمان ہوں میں، یعنی ولی خدا کے امر کی اتباع اور پیروی، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اس کو بھی عبادت سمجھ کے. دوسرا فرمایا قراءت القرآن و تلاوت القرآن. دوسری چیز جو تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی، صبح شام قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اس قدر قرآن سے مانوس تھی کہ حتیٰ گھر کی خادمہ فضہ کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قدر بی بی زہرا کی تربیت کا اثر تھا کہ بی بی زہرا کے بعد بھی یہ فضہ 20 سال تک قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کرتی. گھر کی خادمہ کے اوپر اتنا اثر تربیت کا، صبح شام قرآن کے، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت، جھاڑو دے رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت، چکی پیس رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن. اور اپنے جو خطبہ فدکیہ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے، خطبہ فدکیہ کے ایک پورا حصہ اسی قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہے. اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے بی بی زہرا نے فرمایا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، قیل باطل کی طرف، باطل قول کی طرف جلدی کرنے والوں، افلا تتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. کہ اگر تم قرآن میں تدبر کرتے تو کبھی رسول خدا کے بعد یہ مشکل پیش نہ آتی جو آئی ہے. قاضان محترم، دوسری چیز فرمایا تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت سے بڑا انس ہے مجھے. 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سے پسندیدہ ہیں میرے لیے. پہلی زیارت رسول خدا، دوسری تلاوت القرآن، دوسری اور تیسری چیز
والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، آپ انفاق میں ضروری نہیں ہے زیادہ ہو پیسہ، جتنا بھی ہو انسان انفاق کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ہم کیسے انفاق کریں؟ اور بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان مال انفاق کرے، پیسہ انفاق کرے، کبھی علم کا انفاق بھی ہے، کبھی اخلاق کا انفاق بھی ہے، کبھی اچھی بات کرنا بھی انفاق ہے۔ قول معروف، کہ بہترین بات کر لینا بھی فرمایا کہ صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، انفاق کا مطلب فقط مال نہیں ہے، آپ اپنے وجود کے اعتبار سے کیا خدمت خلق کے لیے انفاق کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ مال خرچ کر سکتے ہیں، وقت خرچ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کر سکتے ہیں، یہ سب انفاق ہے۔ یعنی انفاق کا مطلب خدمت خلق۔ بی بی زہرا ایک زاویہ دے رہی ہیں، ایک مثلث دے رہی ہیں، ایک طرف خدا کے ساتھ ارتباط، ایک طرف ولی خدا کے ساتھ ارتباط، اور ایک طرف مخلوق کے ساتھ ارتباط، کہ یہ کامل ایک ضابطہ دے رہی ہے کہ پوری تمہاری دنیا میں سے مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں تلاوت کلام کے ذریعے سے، کلام الہی کے ذریعے سے، اور حبل اللہ کے ذریعے سے، اس ولی کے ذریعے سے رابطہ میں ہے، اور اس کی اطاعت میں ہے، اور تیسری چیز مخلوق کی خدمت خلق۔ آپ دیکھیں بی بی زہرا کی پوری زندگی انفاق سے بھری پڑی ہے۔ کئی واقعات ہیں، وقت میں دامن میں گنجائش نہیں کہ میں بیان کروں، بس ایک واقعہ فرمایا، بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی، شادی کے دوسرے دن، اچھا خود بی بی زہرا کی شادی، مہر کا طے پانا، جہیز، یہ خود اس اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج جو مشکلات پیش آئی ہیں نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، شادی کے مسائل میں، دیکھا دیکھی میں، اخراجات کے بڑھ جانے میں، بہت ساری بلا وجہ بہت ساری رسومات کی وجہ سے، تو یہ سب اسوہ اور آئیڈیل ہے بی بی زہرا اور مولا علی کی وہ شادی کہ حق مہر کتنا مختصر۔ تو اب شادی کے دوسرے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو عرب میں رسم تھی کہ دوسرے دن کھانا لے کے جاتے تھے، کھانا لے کے گئے، ماں تو موجود نہیں ہے حضرت زہرا کے، حضرت خدیجہ موجود نہیں ہے، خود لے کے گئے کھانا۔ جب کھانا لے کے گئے تو دیکھا کہ بی بی زہرا پرانے لباس میں ہے، وہی پرانا لباس پہنا۔ رسول خدا نے تعجب کیا اور فرمایا کہ اے زہرا، وہ شادی کا نیا جوڑا، وہ دلہن کے لیے جو ہم نے تیار کیا تھا، وہ شادی کا نیا جوڑا کہاں ہے؟ تو بی بی زہرا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات کو ایک مانگنے والی، ایک فقیرنی آئی اور اس نے بلند آواز سے صدا دی کہ اے اہل بیت رسول، میں لباس کا تقاضا کرتا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اللہ کی راہ میں کوئی پرانا لباس ہی دے دیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ لباس جو میرے پاس ایک پرانا لباس ہے وہ میں دے دوں، لیکن فوراً میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، ایسی چیز رائے خدا میں نہ دو جس کو تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو۔ فرمایا کہ جو ہی میرے ذہن میں آیا تو میں نے حیا محسوس کی، شرم محسوس کی کہ میں رائے خدا میں پرانی چیز دے دوں اور وہ چیز کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں وہ نہ دوں، تو لہٰذا میں نے وہ شادی کا جوڑا اتارا اور اس کو دے دیا۔ یہ وہ بی بی زہرا کا ایثار ہے، وہ انفاق ہے کہ جو اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہے۔ یقیناً ہم اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، اور بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ حتیٰ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ مہمان آتا ہے گھر میں، مولا علی مہمان لے کے آتے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پوچھا گھر میں کچھ ہے، کہا کہ ایک بچے کے کھانے کی غذا ہے صرف، تو کیا کریں، مہمان کو واپس کر دیں؟ کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو سلا دیتے ہیں، بھوکا سلا دیتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے نفسوں کے اوپر ایثار کرتے ہیں، اگرچہ خود تنگ دستی کی حالت میں ہوتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ وہ کمال کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے
اگرچہ ہم اس پر نہیں پہنچ سکتے لیکن اس سمت میں تو جا سکتے ہیں، اس ڈائریکشن میں تو جا سکتے ہیں، کسی طرح سے تو انفاق کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں اس کمال پہ منزل پہ پہنچے کہ جس کمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اس کمال کے مرتبے پہ ہمارے لیے عطا کیے ہیں کہ ہم اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں حرکت کریں۔ عزیزان محترم، اس مختصر بات کروں چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور دیر سے شروع ہوا سلسلہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخی اعتبار سے کچھ ایسے ہماری تاریخ کے اندر مسائل موجود ہیں جن کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے میں ذکر مصائب کی طرف بھی آؤں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ فدق وہ باغات تھے کہ جو یہودیوں کے تھے، اور خیبر کے بعد 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کا مرکز ٹوٹ گیا تو اب اطراف کے بہت سارے قریے تھے، بہت ساری جگہ تھی کہ اب وہ یہودی جب بے آسرا ہو گئے اور ان کا زور ٹوٹ گیا تو انہوں نے رسول خدا کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرتے ہیں۔ صلح کی، اور جس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ جتنے باغات تھے خیبر کے ارد گرد بہت سارے، چونکہ مدینہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پہ بہت سارے باغات تھے، ان کا ایک حصہ، آدھا حصہ جو ہے رسول خدا کے حوالے کر دیا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا کہ ہم اس صلح پہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ تو اب چونکہ وہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا تھا اس لیے اس کو فے کہا جاتا ہے، اور رسول خدا کا ذاتی مال تھا، اور یہ تفاسیر میں موجود ہے، اہل سنت کی تفاسیر بھی میں موجود ہے، شیعہ تفاسیر بھی میں موجود ہے کہ آیت نازل ہوئی بات ذل قربا حق ہو، اور اہل قربا کو ان کا حق دے دو۔ تو رسول خدا نے بی بی زہرا کو بلایا، اور فدق کا باغ جو ایک باغ نہیں تھا، بہت سارے باغات تھے اور بہت وسیع ایریا تھا کہ جو کہ یہودیوں کے باغات تھے اور کھجوروں کے باغات تھے اور نہریں تھیں اس کے اندر، اور جس کی سالانہ درآمد ہزاروں دینار پر مشتمل تھی، وہ بی بی زہرا کے حوالے کر دیا، ہبہ کر دیا۔ اب بعض اہل سنت کہتے ہیں نہیں ہبہ نہیں کیا، بعض کہتے ہیں کہ کیا، اور روایات موجود ہیں، اہل سنت تفاسیر میں بھی موجود ہے، ذہبی نے نقل کیا ہے، فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے امام مالک اور دیگر افراد نے نقل کیا، روایات موجود ہے کہ رسول خدا نے بی بی زہرا کو بلایا اور ہبہ کر دیا۔ بس میں چونکہ اختصار کے ساتھ آگے بات چلاؤں گا۔ تو اب رسول خدا کے بعد کیا ہوا؟ رسول خدا کے بعد جو بھی خلیفہ وقت تھے انہوں نے بی بی زہرا کے وہاں پہ کارندے جو موجود تھے ان کو نکالا اور اس کے اوپر قبضہ کیا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی۔ دربار میں گئی، یہ دربار میں جانا بی بی زہرا کا ایک متفقہ بات ہے، اہل سنت شیعہ تمام منابع کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں، امام مالک نے بیان کیا ہے، حضرت عائشہ نے، اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت رسول خدا کی وفات کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اپنا حق لینے کے لیے، میراث کا حق لینے کے لیے میرے بابا کے پاس گئیں، لیکن میرے بابا نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے حدیث سنی ہے کہ ہم انبیاء اپنے بعد میراث نہیں چھوڑتے، اور انہیں حق نہیں دیا۔ بی بی زہرا غضبناک ہوئیں، انتہائی غصے میں آئیں، اور پھر واپس آ گئیں، اور اسی غصے کی وجہ سے بیمار پڑ گئیں، اور جب تک زندہ رہیں ان سے بات نہیں کی۔ یہ حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں دونوں طرف سے روایات موجود ہیں، آپ خود اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، اوپن اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ تفصیلی بات ہے، لہٰذا میں بالکل اشارے کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، پس حضرت زہرا اپنا حق لینے کے لیے گئی۔ پہلی بات، بی بی زہرا نے کہا کہ یہ میراث نہیں، یہ ہبہ ہے، رسول خدا نے عطا کیا تھا۔ انکار کیا گیا کہ نہیں، ثابت نہیں ہے، گواہ لے کے ہیں کہ رسول خدا نے آپ کو دیا تھا۔ مولا علی، ام ایمن، امام حسن، امام حسین، گواہ پیش کیے گئے، گواہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ پھر کہا کیا کہ میراث تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، میراث آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، میراث آپ کے لیے نہیں ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا کہ دیکھو گزشتہ انبیاء کے اولادوں کو میراث ملتی رہی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حدیث قرآن کے مخالف آ جائے، تو لہٰذا قرآن سے ثابت کیا بی بی زہرا نے خطبہ فدقیہ کے اندر کہ میراث موجود۔ اچھا، میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ خطبہ فدقیہ فقط میراث یا فدق کے موضوع پہ نہیں ہے، اگرچہ اہم ترین موضوع اس کا یہ تھا، لیکن خطبہ فدقیہ کے اندر معارف اسلامی بے شمار ہیں، اور خطبہ فدقیہ کے اندر باقاعدہ اس کے بارے میں باقاعدہ ہم
الگ سے نشست ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر بہت اہم معارف موجود ہیں، اسلامی معارف موجود ہیں خطبہ فدقیہ کے اندر، جس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے علم و معرفت اور بصیرت کے دریچے کھلتے ہیں خطبہ فدقیہ کے اندر، کہ جہاں پہ توحید کی بات کی جا رہی ہے، بعثت اور نبوت کے آداب کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ فلسفہ احکام اسلامی کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ نماز روزہ کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پہ قرآن کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، تدبر قرآن کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ولایت کیوں ضروری ہے معاشرے کے لیے، اور ولایت کے نظام کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کے آنے کی افادیت کو بیان کیا کہ اسلام سے پہلے کیا تھا، اسلام کے بعد کیا، اور کس طریقے سے اسلام کی نعمت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا اور تمہیں رشد دی، ترقی دی ہے۔ تو بہت اعلیٰ معارف ہے، اس کے ضمن میں ایک بات جو ہے فدق کے حوالے سے تذکرہ کیا، لیکن بہرحال بی بی زہرا کو حق نہیں دیا گیا۔ ایک بہت مشہور عالم ہیں مولوی محمد اسماعیل کے نام سے، اور مناظر بھی تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیسے مکتب جعفری کی طرف آ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیوبند کا عالم دین تھا، اور ایک دفعہ ایک بہت بڑے پروگرام میں گیا میں اس علاقے میں، تو وہاں علاقے کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا۔ دیوبند عالم دین تھے کہ ہمارے علاقے کا ایک سید ہے، وہ آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ سختی نہ کیجیے گا، غصے نہ ہوئے گا، چونکہ وہ سید ہیں اور ہمیں احترام کرتے ہیں چاہے شیعہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے بوڑھے شخص سے کہتے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، آپ نے بہت اچھی تقریر کی، میں 2-3 چھوٹے سوال کروں گا، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا جب رسول خدا وفات پا رہے تھے تو کیا ان کی کوئی بیٹی موجود تھی؟ کہا جی ہاں، متفق علیہ ہے کہ بیٹی موجود تھی، فاطمہ الزہرا تھی۔ تو کہا کہ کیا وہ اپنا حق لینے کے لیے دربار وقت میں گئی تھیں؟ کہا کہ ہاں دربار میں گئی تھیں۔ اب تیسرا سوال اس سید نے یہ کیا، یہ بتاؤ کہ کیا انہیں حق دیا گیا یا واپس لوٹا دیا؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کہتے میں خاموش ہو گیا، میں کیا جواب دوں کہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہیں، یادگار ہیں رسول خدا کی، وہ اپنا حق لینے کے لیے گئی تھیں، واپس لوٹا دیا گیا، کیا ان کو حق دیا گیا نہیں دیا گیا؟ تو انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ نہیں دیا گیا۔ ابن ابی الحدید سے بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ابن ابی الحدید جو کہ شارح نہج البلاغہ ہیں، اہل سنت ہیں، معتزلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائے کہ آیا فاطمہ الزہرا حق پہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حق پہ تو تھیں۔ تو کہا کیوں نہیں حق دیا گیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا میرا استاد۔ کہا کہ اگر حق دیا جاتا تو کل فاطمہ الزہرا اس سے بڑھ کر تقاضا کرتی اور کہتی کہ یہ خلافت بھی مولا علی کا حق ہے، تمہارا حق نہیں۔ تو اب وہ مولوی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کنورٹ ہونا شروع ہوا، چینج ہوا، اور میں نے سوچا کہ بی بی زہرا کہ جو رسول خدا کی اکلوتی بیٹی تھیں، انہیں کیوں نہیں حق دیا گیا؟ وہ کیا مسائل تھے؟ وہ کیا ایسے مسائل درپیش ہوئے تھے کہ جن کی طہارت کی، صداقت کی گواہی خدا نے دی؟ کہ جس طرح مولا علی نے اس کے بعد کہ جب ان کو حق نہیں دیا گیا تو دربار میں جا کے یہ بیان کیا کہ اگر بی بی زہرا کے بارے میں کوئی تہمت لگے اور یہ کہے کہ بی بی زہرا نے کوئی گناہ کیا ہے تو اے خلیفہ وقت کیا آپ انہیں سزا دیں گے؟ تو کہا میں اس کے اوپر حد جاری کروں گا۔ تو مولا نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے مخلوق کی بات کو اپنے خالق کی بات پر مقدم کیا، کیونکہ خدا ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے، خدا ان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ الزہرا سے کوئی غلط فعل سرزد ہو، کیونکہ عصمت پہ فائز ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا فاطمہ الزہرا جھوٹ بولیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ آیت مباہلہ بی بی زہرا کی صداقت کے لیے کافی ہے، آیت مباہلہ کافی ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلے کے میدان میں یہ 5 ہستیاں گئی تھیں۔
خواتین میں سے فقط ایک خاتون حضرت فاطمہ الزہرا گئی تھی، اور جو مباہلہ کے میدان میں گئے تھے وہ کائنات میں سب سے سچے ترین افراد تھے، ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نعوذ باللہ جھوٹی ہوں، یہ صداقت کی گواہی کافی ہے، تطہیر، آیت تطہیر صداقت کے لیے کافی ہے بی بی زہرا سلام اللہ۔ عزیزان محترم، مختصر کروں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور بزرگی بہت ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ بی بی زہرا کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی معرفت، ان کے فضائل کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور حتیٰ بیان کیا گیا کہ آیت سورہ قدر ما لیلۃ القدر بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے لیے ہے، کہ جس طرح سے لیلۃ القدر کا ادراک ممکن نہیں، اسی طرح بی بی زہرا کے فضائل کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ اور بی بی زہرا کو فاطمہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، بیان کیا گیا لأن الناس فطموا عن معرفتها، کہ فاطمہ زہرا کے ادراک اور ان کی حقیقت معرفت اور ان کی منزل کو ادراک کرنے سے لوگوں کو روک دیا گیا، لیکن لوگ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی معرفت کا حقیقی ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا بی بی زہرا کی عظمتوں، ان کے فضائل کا احاطہ کرنا ایک چھوٹی سی نشست میں ممکن نہیں۔ عزیزان محترم، وہ بی بی کہ جب بھی رسول خدا کے پاس آتی، رسول خدا آگے بڑھ کر پیار کرتے، ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، اور یہ کہتے جب بھی میں جنت کے میووں کا اور جنت کے سیب کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں بی بی زہرا کی خوشبو سونگھتا ہوں، اور مجھے جنت کے میووں اور جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تو رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نہ جانے وہ کیا واقعات تھے، وہ کیا حالات تھے کہ رسول خدا کی ابھی وفات ہوتی ہے، رسول خدا ابھی دنیا سے جاتے ہی ہیں، دربار میں بی بی زہرا جا کے کھڑی رہتی ہیں، سب بیٹھے رہتے ہیں، بی بی زہرا کھڑی رہتی ہیں، 3 گھنٹے خطبہ دیتی ہیں بی بی زہرا۔ اور جب بی بی زہرا دربار سے واپس آتی ہیں، روایت یہ کہ بی بی زہرا جب دربار سے گھر تک آئی تھوڑا سا فاصلہ تھا، کبھی ایک قدم بیٹھتی ہیں پھر اٹھتی ہیں، پھر بیٹھتی ہیں پھر اٹھتی ہیں، جو ہی گھر کے دروازے سے داخل ہوتی ہیں بی بی زہرا وہی خاک پہ بیٹھ جاتی ہیں، ہزاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہیں، اے علی مجھے دربار میں جھٹلایا گیا۔ اس سے بڑھ کر صدمہ نہیں تھا بی بی زہرا کو کہ مجھے جھٹلایا گیا، صدیقہ کو جھٹلایا گیا، میرے گواہوں کو جھٹلایا گیا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ درست کہا حضرت عائشہ نے کہ جب غضب ہناک ہو کے نکلی اس کے بعد بیمار پڑ گئی۔ ہاں، در و دیوار کا واقعہ پیش نہ بھی آتا، بی بی زہرا کا پہلو زخمی نہ بھی ہوتا، تب بھی بی بی زہرا کا جھٹلایا جانا کافی تھا۔ یہ بی بی زہرا کی موت کے لیے کافی تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا۔ لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ لو لشکر کے ساتھ آ گئے در زہرا کے اوپر اور لکڑیاں لے کے آ گئے۔ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ لکڑیاں لے کے آئے، دھمکی دی گئی کہ علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ میں یہ کہوں کہ آگ لگائی گئی یا نہ لگائی گئی یہ اور بات، لیکن یہ کہ در زہرا پہ آنا، وہ در کے جس در پہ رسول خدا 6 مہینے تر آ کر 6 مہینے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس گھر پہ آ کے دھمکی دینا کہ ہم اس گھر والوں کے سمیت گھر کو آگ لگا دیں گے، اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اس سے بڑی کوئی مظلومیت ہو سکتی ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بھی بات کر رہی ہے، دروازے کو دھکا دیا جاتا ہے، جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا کے اوپر۔ ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی، اے فضہ میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب بی بی زہرا گری ہوئی ہے، حضرت فضہ اٹھا رہی ہیں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ اتنے میں یہ ہجوم آگے بڑھا، مولا علی کو پکڑ کر لے کے جانے لگے۔ جو ہی بی بی زہرا نے دیکھا، ایک مرتبہ اپنا صدمہ بھول گئی، اپنا صدمہ بھول گئی، بی بی زہرا آگے بڑھی، مولا علی کے دامن کو پکڑا۔ ایک مرتبہ کنفس اس غلام نے اپنا تازیانہ نکالا اور بی بی زہرا کے ہاتھ پہ اتنے تازیانے مارے
کہ بی بی زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب بی بی زہرا مسلسل گریہ کرتی تھی، بس آخری مرحلہ اتنا گریہ کیا کہ اہل مدینہ آ کے کہنے لگے اے علی زہرا سے کہو یا رات کو گریہ کرے یا صبح گریہ کرے، ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ زہرا کا گریہ اتنا بلند تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ زہرا جب اب گریہ کرتی تھی تو فقط زہرا گریہ نہیں کرتی تھی، علی بھی گریہ کرتے تھے، حسن بھی گریہ کرتے تھے، حسین بھی گریہ کرتے تھے، یا یوں کہا جائے مدینے کے در و دیوار سے گریہ ہوتا تھا کہ زہرا رولا بھی زہرا وہ اقلیتی وارث، وہ حضرت رسول خدا کی نشانی جب گریہ کرتی تو کیوں نہ در و دیوار گریہ کرے۔ اجرکم اللہ۔ اب بی بی زہرا نے 3 وصیتیں کی، بس بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام۔ اجرکم اللہ۔ بی بی زہرا نے فرمایا کہ اے علی مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفن کرنا، نہ جانے کیا مسئلات تھی۔ کہا جاتا ہے بی بی زہرا چاہتی تھی کہ بی بی زہرا کے پردے کا خیال رہے، کہیں کسی نامحرم کی نظر ان کے بدن پہ نہ پڑ جائے، لیکن فقط یہ نہیں، بی بی زہرا یہ چاہتی تھی جنہوں نے انہیں ناراض کیا ہے وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، اس لیے کسی کو بلایا نہیں گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا، لیکن اس سے پہلے جب مولا رات کی تاریکی میں غسل دے رہے ہیں، روایت کہتی ہے غسل دیتے دیتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ غسل دینا چھوڑ دیا، اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹیکا، ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آسماء کھڑی تھی، آسماء نے پوچھا اے مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے بچوں کو خاموش رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مرتبہ مولا نے فرمایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا نے مجھے کبھی بتایا نہیں، زہرا نے اپنے زخم چھپائے، زہرا ہمیشہ علی کو تسلیاں دیتی رہی، اپنے زخم چھپاتی رہی۔ اب ایک مرتبہ جب جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی میں لے کے چلے ہیں، بتایا جاتا ہے وقت 14 خاص افراد شامل تھے۔ ایک مرتبہ جب جنازہ نکلا گھر سے باہر رات کی تاریکی میں، تھوڑا آگے جب جنازہ بڑھتا ہے میں جنت البقیع کی طرف، تو ایک مرتبہ مولا کو کچھ قدموں کا سناٹا تھا، مولا کو قدموں کی آواز آتی ہے، جب پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ننھی سی بچی ہے، 5-6 سال عمر ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا بی بی زینب ماں کی جدائی برداشت نہ کر سکی، نکل پڑی گھر سے۔ ایک مرتبہ مولا نے جنازہ رکوایا، کہا بیٹا حسن اپنی بہن زینب کو گھر واپس لوٹا دو۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، رات کی تاریکی میں ایک بچی ہے برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، گھر سے باہر نکلی، لیکن آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، زینب کو واپس لوٹا دیا۔ لیکن مولا اس وقت کہاں تھے جب یہی زینب تھی، جب کربلا سے کوفہ سے شام کے دربار میں، شرابیوں کے دربار میں اور بے ردا پھرایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والی محمد کی عزت و عظمت کا، بار الہ تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا، بار الہ تجھے واسطہ اس عظیم ہستی کا، ہم سب کی حوائج شرعی کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار ہم سب میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قرار دے۔ پروردگار وطن عزیز پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگار حق کی پیروی کرنے، حق کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمین جہان کی نصرت و مدد فرما، مظلومین جہان کی نصرت و مدد فرما۔
بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالمین بالخصوص اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار یہاں کے اسٹوڈنٹس کو جس بھی شعبے میں ہیں، جس بھی تعلیمی میدانوں میں ہیں، پروردگار ان کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بامعرفت بنا دے، ہمیں بابصیرت بنا دے۔ پروردگار زندگی کے ہدف کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دین و دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بر محمد و آل محمد صلوات۔